السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور فجر کی برکتوں سے ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم علما نافعا اللہم علما نافعا اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 142 ٹو 143 تک آج کا ہمارا لیسن ہے، دوسرا پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی ہمارا ساتھ دیتا رہے، انشاءاللہ بہت جلد ہمارا دوسرا پارہ بھی اختتام کو پہنچ جائے گا۔ دل لگا کے پڑھا کریں، دل پہ بوجھ سمجھ کے قرآن نہیں پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ اپنی ڈائریز، اپنے پین پینسل جو بھی ہے وہ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ جو چیز ہم جب تک لکھتے نہیں ہیں نا تب تک ہمارے ذہن میں وہ اچھے طریقے سے بیٹھتی نہیں ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیں اب اس کا۔ سَيَقُولُ جلد کہیں گے، السُّفَهَاءُ بے وقوف، من الناس لوگوں سے، ما کس، ولاہم اور انہیں پھیر دیا، سَيَقُولُ جلد کہیں گے، السُّفَهَاءُ بے وقوف، من الناس لوگوں سے، ما کس چیز نے، ولاہم انہیں پھیر دیا ہے، ولاہم ما ولاہم کس چیز نے انہیں پھیر دیا ہے، عن قبلتہم ان کے قبلہ سے،
التی وہ جو کہ کانو وہ تھے علیہا اس پر، قل اب کہہ دیجئے للہ اللہ کے لیے، المشرق مشرق ہے، والمغرب اور مغرب ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جس کو یشاء چاہتا ہے، الی طرف صراط مستقیم سیدھے راستے کی، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا، امتاً امت، وسطاً معتدل درمیانی، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، ویکون اور ہو الرسول رسول، علیکم تم پر، شہیداً گواہ، وما جعلنا اور نہیں مقرر کیا ہم نے، القبلۃ قبلہ کو، التی وہ جس پہ کنتا آپ تھے، علیہا اس پر، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم معلوم کر لیں، من کون، یتبع پیروی کرتا ہے، الرسول رسول کی، ممن اس سے جو، ینقلب پھر جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، وَإِنْ اور بے شک کانت یہ تھی، لَکَبِیرَةً بہت بڑی بات، الا مگر، علی الذین ان لوگوں پر جنہیں ہدی اللہ ہدایت دی اللہ نے، وما کان اور نہیں اللہ اللہ، لیضیع کہ وہ ضائع کرے، ایمانکم تمہارے ایمان، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بالناس لوگوں کے ساتھ، لرعوف بڑا شفیق، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ ان کے روٹ ورڈ دیکھیے، سیقولو، قال یقولو سے یہ لفظ بنا نا، پیچھے آپ نے قال بھی پڑھا ہے، یقولو بھی پڑھا ہے، قالو بھی پڑھا ہے، تو قال ماضی کا صیغہ اور یقول مضارع کا صیغہ، تو اس میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ قول، یعنی اصل ورڈ اس میں کیا ہے؟ قاف واو لام، السفہاء، السفہاء سفیہ کی جمع، تو روٹ ورڈ کیا ہے؟ صفہن، سین فا ہا، روٹ بلا کس کو کہتے ہیں؟ جڑ کو، جڑ ہوتی ہے نا اصل، اسی سے پھر جو ہے وہ چھوٹا بڑا پودا نکلتے ہیں، چھوٹی بڑی چیزیں نکلتی ہیں، تو اس میں بھی روٹ ورڈ یعنی اصل چیز، اصل لفظ تین ہوتے ہیں، تین یا چار، باقی ان کے ساتھ ضمائر ہوتے ہیں، یہ جمع کے لیے کچھ چیزیں زائد کی جاتی ہیں، تو اس میں روٹ کیا ہے؟ سین فا ہا، من الناس لوگوں سے، ما ولاہم عن قبلتہم، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کو، عن قبلتہم ان کے قبلہ سے، تو قبلہ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف با لام، التی وہ جس، کانو وہ تھے، کانو جمع کا صیغہ آ گیا، تو اس کا بھی روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ کون، کاف واو نون، کون اس کا روٹ ورڈ ہے، علیہا اس پر، قل کہہ دیجئے، یہ امر کا صیغہ ہے، للہ اللہ کے لیے، المشرق مشرق ہے، والمغرب اور مغرب ہے، شین را قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، مغرب غین را با غرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، ہدا یہدی سے، ہدیون
اس کا روٹ ورڈ ہے، ہا دال یا، اور جو شروع میں یا ہے نا یہ مضارع کی علامت ہے. من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، تو شین شیء سے اس کا روٹ ورڈ ہوگا، شین یا حمزہ، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. تو مستقیم کا کیا روٹ ورڈ بنے گا؟ قاف واو میم، قوم سے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے تم کو، جعل جیم عین لام اس کا روٹ ورڈ ہے. تو اس میں جو ہے نا نون وہ متکلم کی علامت ہے، اور کم کیا ہے؟ ضمیر ہے. امتن امت، وسطن درمیانی، واو سین طا اس کا روٹ ورڈ ہے. لتکونو تاکہ تم ہو جاؤ، جمع کا صیغہ ہے نا، تم ہو جاؤ، اور حاضر کا پیچھے کیا پڑا ہے اس کا روٹ ورڈ؟ کاف واو نون، کون. شہداء گواہ، شہد سے شین ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے. علی الناس لوگوں پر، ناس کس سے ہے؟ نوس سے ہے، نون واو سین اس کا روٹ ہے. وَيَكُونُ اور ہو جائیں، الرسول رسول لکم تم پر، شہیدن گواہ، شین ہا دال. جو دوبارہ ورڈ آئیں گے اس کا روٹ نہیں بتاؤں گی، ٹھیک ہے. وَمَا جَعَلْنَا اور نہیں مقرر کیا ہم نے، جیم عین لام جعل القبلۃ قبلہ، التی وہ جو کنت آپ تھے، علیہا اس پر، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم معلوم کر لے، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، من کون، یتبعو پیروی کرتا ہے، اتبع یتبعو سے. تو روٹ ورڈ کیا ہوا؟ تابعین، تبع فعل ہے نا، اتبع یتبعو. الرسول رسول، ممن اس سے جو، ینقلب پھر جاتا ہے، قاف لام با قلبس اس کا روٹ ورڈ ہے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، عقب عین قاف با. وَإِن كَانَتْ اور بے شک یہ تھی، لَكَبِيرَةً بہت بڑی بات، کبر سے کاف با را، الا مگر، علی الذین ان لوگوں پر، جنہیں ہدی اللہ ہدایت دی اللہ نے، وما کان اور نہیں اللہ اللہ، لیضیع کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم تمہارے ایمان. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں کے ساتھ، لرعوف بڑا شفیق، رحیم رحم کرنے والا ہے. حامیم اس کا روٹ ورڈ ہے. اب اس کی تفسیر دیکھیے. اللہ تعالیٰ ان آیات میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے. کیا کہیں گے؟ کہ کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا، وہ جس کی طرف یہ رخ کیا کرتے تھے. تو جواب میں اب کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، لہٰذا اعتراض کی کوئی ضرورت نہیں. وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو آپ بیت اللہ شریف کی منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ آپ حتیم کی جانب کھڑے ہوتے، حتیم کی طرف سے جب آپ قبلے کی طرف رخ کرتے تو آپ کے سامنے خانہ کعبہ بھی ہوتا اور بیت المقدس بھی ہوتا، یعنی دونوں قبلے سامنے آ جاتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کے بعد، تو یہاں پر اہل کتاب پہلے سے موجود تھے. وہ اپنی عبادت میں بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کیے رکھا، اور یہ اللہ کا حکم تھا. تو یہ حکم کہاں ہے؟
قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، تو لہٰذا یہ حکم نسخ کی ایک مثال ہے، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ ما ننسخ من آیت او ننسخ نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ اب یہ حکم اور لفظ دونوں ہی منسوخ ہو رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ تھی کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ یہود کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تو جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرتے کہ وہ وحی لائے اور اس میں حکم ہو کہ آپ اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے سے خبردار کر رہے ہیں کہ جب یہ حکم آئے گا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ دوبارہ سے بنا لیں تو ایک جو شور ہے وہ ضرور اٹھے گا، تمہارے خلاف پروپوگنڈا ہوگا، اور وہ پروپوگنڈا کرنے والے بے وقوف ہوں گے۔ اور بے وقوف کون ہوتا ہے؟ جو یا تو لا علمی سے بے وقوف ہو یا پھر کم عقلی سے۔ تو یہاں ان کے پاس علم تو تھا، جاہل نہیں تھے، ان کو پتہ تھا کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ اور پھر دوسری وجہ کیا بنتی ہے ان کی بے وقوفی کی، کم عقلی کی؟ اچھا کم عقل کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو سمجھو، اس کو قبول کر لو۔ تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کی پرواہ نہ کرنا، یہ باتیں کرنے والے جو اللہ کے احکام پر اعتراض کرتے ہیں وہ خود بے وقوف ہے۔ تو عام روزمرہ زندگی میں ہم کس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، کس کو نوٹس لیتے ہیں اور کس کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں؟ ہم جس کو اپنے سے عقل مند سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، اس کی بات کو ہم اگنور نہیں کرتے، اور جب بے وقوف ہوتا ہے اس کی بات کو ہم سن کر کیا کہتے ہیں؟ یہ بے وقوف ہے، چھوڑو اس کی باتوں کو، کیا کرنا ہے، کیا ویلیو ہے اس کی، اگنور کر دیتے ہیں نا۔ تو یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا پروپوگنڈا تو ہوگا، لیکن تم ان کو جو ہے سفہا سمجھ کر اگنور کر دینا، ان کے اس پلان کو زیادہ اہمیت نہ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ ضرور اعتراض کریں گے، مَا وَلَّاهُمْ، کس چیز نے پھیر دیا ان کو سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو، عَنْ قِبْلَتِهِمْ، ان کے قبلے سے، التی، وہ جو کانو تھے، علیہا، اس پر، یعنی کعبہ کو فالو کرنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف جو منہ کر رہے تھے اس سے کیوں پھر گئے؟ یہ یہاں قبلے سے مراد کون سا قبلہ ہے؟ بیت المقدس۔ آپ ان کو جواب میں کہیں کل للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب سب کا سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ سبحانہ نے پہلے سے جواب بھی بتا دیا کہ جب یہ اعتراض ہو تو آپ جواب میں یہ کہہ دینا کہ اللہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، وہ مالک ہے، اور مالک ہی بہتر جانتا ہے اسے اپنی مخلوق کو کس کس چیز کا حکم دینا چاہیے۔ اور مشرق اور مغرب کی بات اس لیے کی کہ جب مشرق اور مغرب دو کنارے اللہ کے ہیں، جو اس کے اندر ہے وہ سب بھی اللہ کا ہے نا، تو لہٰذا اس کے حکم میں تمہیں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں۔ یہدی من یشاء، وہ راہ دکھاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، یعنی دین اسلام کی طرف، گویا کعبے کی طرف رخ کرنا، صراط مستقیم پر چلنا ہے، کیونکہ سب انبیاء کا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہا ہے۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں یہود و نصارہ نے خود سے ہی یہ تبدیلی کر لی تھی، خانہ کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ تو اس آیت سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ماضی، حال، مستقبل ہر چیز کا پتہ ہے، تو اللہ کو پتہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے، تو جو ہی حکم آئے گا، قبلہ تبدیل ہوگا تو یہ لوگ شور اٹھائیں گے۔ تو یہ اللہ کے علم کامل کی طرف اشارہ ہے۔ بندوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے خلاف کیا کیا ہوگا،
کون ہمیں کیا کہے گا، کون اچھا برا کہے گا، اللہ کو پتہ ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ تو اس میں انسانوں اور اللہ میں فرق ہے۔ انسانوں کا علم کیا ہے؟ محدود ہے، لیمیٹڈ ہے، ناقص ہے، لیکن اللہ کا علم کامل ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ کے فیصلے پہ جو اعتراض کرے وہ کون ہے؟ بے وقوف۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ ان کی باتوں کو اہمیت نہ دیں۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ کیا؟ جب ہم دین پر عمل کریں، اللہ کے کسی حکم پر عمل کریں، یا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئے، یا ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے، لیکن جب انسانوں کو دین کی سمجھ آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زندگی تبدیل ہونے لگتی ہے۔ ایسی تبدیلی کو لوگ نوٹس کرتے ہیں۔ اب ان کے انٹرسٹ بدل گئے، اب ان کو زیور کپڑے کا شوق نہیں رہا، ان کے شوق کتابیں ہو گئی ہیں یا کچھ اور پڑھنا پڑھانا ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اعتراض۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کیا کرنے لگ گئی ہو، اور یہ تو ہے ہی بے وقوف کہ اپنا وقت اس میں لگانا شروع کر دیا، اس وقت میں تم اتنا اور اتنا آن کر سکتے ہو۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک تسلی ہے کہ دین کے کسی حکم پر عمل کرنے میں یا زندگی میں چینج آنے میں لوگ اعتراض کرنے لگے کہ ما واللہ عن قبلتہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے، سینٹر آف لائف سے۔ تو یہ تسلی ہے، اس میں تسلی دی جا رہی ہے۔ تو ایسے اعتراض کرنے والوں کی باتوں کو اہمیت نہ دے، اس کو اگنور کر دے، کیونکہ انہوں نے چکھی ہی نہیں یہ چیز۔ ان کو کیا پتہ؟ جس نے دین کا علم پڑھا نہیں، جس نے قرآن پڑھا نہیں، اس کو کیا خبر کہ قرآن پڑھنے میں کیا خوشی ہے، کیا سکون ہے؟ وہ تو بس اعتراض کر رہے ہیں۔ تو گویا بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے، حجت بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی عظمت کی طرف لوگوں کی توجہ کروانی چاہیے، اور پھر یہ بھی ہر جہت اس کی جہت ہے، مشرق بھی اس کی، مغرب بھی اس کا ہے۔ اگر اللہ کہے مشرق کی طرف منہ کرو تو ہم اس کی طرف کر لیں گے، اگر وہ کہے مغرب کی طرف منہ کر لو ہم اس کی طرف منہ کر لیں گے، کیونکہ اصل ڈائریکشن نہیں، اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امت وسط۔ کس طرح؟ جس طرح خانہ کعبہ کو تمہارے لیے قبلہ بنایا، جو سینٹر آف دی ارتھ ہے۔ اگر آپ دیکھیں قبلے کی جگہ تو کیا ہے؟ دراصل سینٹر آف دی ارتھ۔ جس طرح ہم نے قبلے کو زمین کا مرکز بنایا، وسط میں رکھا، اسی طرح ہم نے تم کو بھی ایک درمیانی امت بنایا۔ درمیان کس چیز کا؟ یعنی ہم امت مسلمہ ویسے تو آخر میں ہے، لیکن ہم مڈل میں ہے، سینٹر میں ہے۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری موتی تھے، اس لڑی کا پیغمبروں کی آپ پر دین مکمل ہوا، آپ نے وہ دین اپنی امت کو دے دیا۔ اب ہمارا کیا کام ہے؟ امت کا کیا کام ہے؟ کہ ہم جو ہے قیامت تک آگے لوگوں تک ہم سے جو دین جائے۔ تو ہم کہاں آگے؟ بیچ میں آگے نا۔ جس طرح کعبہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی طرح امت مسلمہ بھی کیا ہے؟ اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم کو آگے پہنچانا ہے۔ تو بیت المقدس یہود کا قبلہ تھا، اس سے بیت اللہ کی طرف موڑنا اور لوگوں کو تاکید کرنا کہ یہ اب تمہارا قبلہ ہے، اصل میں ایک اعلان بھی تھا کہ اب امامت بنی اسرائیل سے لے کر کس کو دی جا رہی ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ اعزاز وہ کیا تھا؟ جو یہ اعزاز ملا تھا نا، وہ امتحان کے بعد ملا تھا۔ آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا، بنی اسرائیل کا امتحان، آدم علیہ السلام کا امتحان ایک درخت سے، بنی اسرائیل کا گائے سے،
تو ابراہیم علیہ السلام کا روح کلمات سے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان ہوا تھا قبلے کی تبدیلی سے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا گواہی؟ حق کی گواہی، اور آخرت میں کس چیز کی گواہی؟ کہ باقی رسولوں نے بھی اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے لبیک و سعدیک، اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام پہنچا دیا، وہ کہیں گے جی ہاں۔ پھر امت سے پوچھا جائے گا تو امت جو ہے وہ کیا دے گی؟ گواہی دے گی۔ اسی طرح بہت سے پیغمبروں سے، سارے پیغمبروں سے پوچھا جائے گا، اور پیغمبر اپنی امت پر گواہ بنیں گے۔ تو ہمیں کیسے پتہ کہ وہ پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں؟ قرآن کے ذریعے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے خلاف قیامت کے دن گواہی دو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی۔ کیسے؟ دنیا میں پیغام پہنچا کر، تو حجت الوداع کے موقع پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے حق میں شفاعت کریں گے اور گواہی بھی دیں گے کہ انہوں نے طریقہ درست اپنایا۔ بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ پر آپ کی امت کے اعمال پیش کیے جائیں گے، تو قیامت کے دن بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس کے ہاتھ میں کیا ہے، کون کیا کر کے آیا ہے، تو مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ تو کچھ لوگوں کے حق میں وہ گواہی دیں گے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے امت ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو، كُنْتَ عَلَيْهَا، وہ جس پر تم تھے، یعنی بیت المقدس کو ہم نے کیوں قبلے قرار دیا مدینہ آنے پر، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر اس لیے کہ ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، رسول کی پیروی کون کرتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اس سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ یعنی یہ تمہارے امتحان کے لیے تھا، ٹیسٹ کے لیے تھا، بغیر امتحان دیے، بغیر کوئی اگلے درجے پر جو ہے وہ اگلے درجے پر نہیں جا سکتا۔ تو امت مسلمہ کا ٹیسٹ کیا تھا؟ مدینہ آنے پر کہا گیا بیت المقدس کی طرف رخ کرو۔ اب یہ بھی ایک دھچکا تھا کہ اچھا اب تک تو ہم کعبہ کی طرف رخ کر رہے تھے، اچھا اب ہم سے مکہ بھی چھوٹا اور کعبہ بھی چھوٹ گیا۔ دیکھیے نا، مسلمانوں کے لیے مدینہ آنا، مکہ کو چھوڑ کر ایک شوق تھا نا، اور اب مدینہ آ کر کہا جا رہا ہے کہ وہ قبلہ بھی چھوڑ دو۔ یہ کوئی آسان نہیں تھا۔ اب کیا ہوا، 16-17 مہینے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب دوبارہ حکم آ گیا اب اس کو بھی چھوڑ دو، دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو۔ یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، اور یہ بہت بھاری گراں چیز تھی، بہت مشکل تھا اس حکم کو ماننا، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ ان کے دل کسی مشکل میں نہیں تھے، لیکن جن کا ایمان کمزور تھا، ان میں سے کچھ لوگ جو تھے مرتد بھی ہو گئے، تو مسلمانوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے دین کو بھی چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے کہ یہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے، کبھی کہتا ہے ادھر منہ کرو، کبھی کہتا ہے ادھر کرو، اس کو تو خود ہی نہیں پتا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ تو بہت سے لوگ ہجرت کر کے آئے، کس کے لیے؟ اسلام کی خاطر، اور یہاں آ کر ایک ٹیسٹ جو ہے وہ دیکھا تو پھر گئے۔ اس لیے ایک دعا ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہم مرتے دم تک امتحان میں ہے، کبھی کوئی مشکل آ جاتی ہے، کبھی کوئی حکم آ جاتا ہے تو انسان کہیں بھی بگڑ گیا تو گیا، تو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی کسی عمل پر فخر نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں قبلہ تو وہی تھا خانہ کعبہ، لیکن ہم نے بیت المقدس کی طرف کچھ مہینے اس لیے موڑ دیا تاکہ جب دوبارہ واپس آنے کو کہیں تو پتہ چل جائے کون رسول کی کتنی بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایک دفعہ نہیں کئی بار آزمایا تھا. تو جو جیسے دین کے رستے پہ چلتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے. تو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تو ہمیں دین پر جمائے رکھ. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسے نہیں کہ تمہارے اعمال ضائع کر دے. ایمان کا مطلب یہاں نماز کیا گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوا کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو تبدیلی سے پہلے 16-17 مہینے جو لوگ فوت ہو گئے تھے 16-17 مہینوں میں، اب لوگوں کو فکر ہوئی کہ جو لوگ اس قبلے کی طرف نمازیں پڑھتے رہے پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے، کہیں ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئیں. کیونکہ جب حکم آیا تو بہت تاکید آئی نا، ایک بار نہیں کئی بار کہا گیا قبلہ کو فالو کرو، قبلہ کی پیروی کرو. اب لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھا کہ جن لوگوں نے نہیں پیروی کی پھر ان کی نمازیں تو نہیں گئیں. تو اس وقت کہا گیا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اعمال ضائع کرے. سوال یہ ہے کہ ایمان کا مطلب نماز کیسے کر لیا؟ ایمان تو ایمان ہوتا ہے، ایمان کا ترجمہ صلاۃ کیسے کر لیا؟ اس کی وضاحت حدیث میں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. سب سے افضل شاخ کیا ہے؟ افضل قسم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور اس کا نچلا درجہ، ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا، یہ بھی ایمان ہے. اور پھر فرمایا حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو نماز بھی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. گویا دوسرے لفظوں میں ایمان ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.